اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جو متقین لوگ تھے ان کی صفات بیان فرماتے ہوئے رب نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ کے متقین جو بندے ہیں ان کی صفات میں یہ شامل ہے یؤمنون بالغیب، ایک تو وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور اسی کے ساتھ وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور رب نے فرمایا جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے نا تو ينفقون، اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں جی؟ خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور متقین کی صفات میں سے یہ صفت بھی شامل ہے اے محبوب جو کتابیں ہم نے پہلے نازل کی اور جو آپ پر نازل کی گئی ہے وہ یؤمنون، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑنی ہے اور دنیا سے چلے جانا ہے، قبر میں داخل ہونا ہے اور پھر قبر سے اٹھ جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا ہونا جی؟ کھڑے ہونا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اور آپ نے فرمایا یاد رکھنا جن لوگوں میں، جن بندوں میں یہ صفات موجود ہوں، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، اور جو غیب چیزیں ہیں یعنی بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اولئک هم المفلحون، رب نے فرمایا ہے کہ یہی بندے کیا ہیں؟ کامیاب ہونے والے ہیں۔ فکر آخرت بھی ہے۔ دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر، اور تم سوچو، فکر کرو، غور و فکر کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ تم نے اپنے آپ کے لیے کل کی تیاری کیا کر کے رکھی ہے، واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھو تم پردے ڈالو یا نہ ڈالو، ان اللہ خبیر، بے شک اللہ جانتا ہے، بما تعملون، یہ ما عموم کے لیے ہے، یعنی تمہارے ہر کام کو رب جانتا ہے جو تم نے کیا۔ اور آگے فرمایا ولا تکونوا، تنبیہ کی گئی ہے، سمجھایا گیا، خبردار کیا گیا، ولا تکونوا کالذین، اور یاد رکھنا ان لوگوں جیسے مت بننا، اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا، کن لوگوں میں سے؟ نسوا اللہ، جنہوں نے رب کو بھلا دیا، نسوا اللہ، جنہوں نے رب کو بھلا دیا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، پھر رب نے خود ان کو ہی بھلا دیا، ان کی جانیں بھلا دی رب نے ان سے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ کیا ہیں جی؟ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے باغی ہیں یہ لوگ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اب اس آیت کریمہ میں فکر آخرت کی طرف دعوت دی گئی ہے بندے کو۔ آج کا موضوع بھی فکر آخرت ہے کہ بندے کو کل کے لیے سوچنا چاہیے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کر جانا ہے، اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے آگے کر کے کیا رکھا ہے۔ دنیا کی فکریں تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایک فکر آخرت کی بھی شامل ہونی چاہیے ہماری زندگی کے اندر۔ اور یاد رکھنا وقوع قیامت جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ وقوع قیامت کیا ہے جی؟ یہ ہونا ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ قیامت آنی ہے، تم نے اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا ہے، اور قیامت کا وقوع اس لیے بھی ضروری ہے جو ظالم ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور جو مظلوم ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کے کیا کرے گا؟ داد رسی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں مظلوم کو اگر انصاف نہ ملا، اللہ کی بارگاہ میں اسے انصاف دیا جائے گا، اور قیامت اس لیے بھی قائم ہونی ہے، اور قیامت کا وقوع ضروری ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کے آگے اگر تھوڑا جائیں نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، رب نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ کی ذات پر
وبالآخرۃ ہوں، وبالآخرۃ وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، حالانکہ ان کی حالت یہ ہے، قرآن نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، ایمان رکھتے نہیں ہیں، یعنی ان کا ظاہر اور ہے، ان کا باطن اور ہے، دعویٰ یہی ہے کہ رب پر بھی ایمان ہے اور یوم آخرت پر بھی کیا ہے، ایمان ہے، وما ہم بمؤمنین، لیکن حالانکہ ان کی حالت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے، یہ منافقین کے۔ اور جو مومن ہے نا، مومن، اس کے پیچھے صفات بیان کی گئی ہیں، مومن رب پر بھی ایمان رکھے گا، مومن غیب چیزوں پر بھی ایمان رکھے گا، مومن نماز بھی ادا کرے گا، اللہ نے جو ان کو رزق دیا اس رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے گا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، مومن کی شان یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں کو بھی مانے گا، اور رسول اللہ پر جو پیاری کتاب قرآن نازل کیا ہے، فرمایا کہ اس قرآن پر بھی مومن کیا رکھے گا جی، ایمان رکھے گا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی کیا رکھے گا، ایمان رکھے گا۔ یہ آخرت کا واقع ہونا یہ ضروری ہے، وقوع قیامت کیا ہے، ضروری ہے، قیامت کا آنا بھی ضروری ہے، تاکہ ظالم کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں نے کھڑا ہونا ہے تو ظلم سے باز آ جائے، کسی کا حق نہ مارے، ظلم سے باز رہے، اور مظلوم کو اگر انصاف اس دنیا میں نہیں ملا، اس کی داد رسی ہو، اسے پتہ ہو کہ کوئی بات نہیں، آج اگر انصاف نہیں ملا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا کروں گا، اس ظالم کو پکڑ کر، اگر وقوع قیامت نہ ہو تو پھر ظالم کی موجیں لگ گی، مظلوم تو پس جائے گا، ظالم کی موجیں ہو جائیں گی۔ بھائی ایک بندہ ساری زندگی ظلم کرتا رہے، ساری زندگی گناہ کرتا رہے، ساری زندگی حدود اللہ کو پامال کرتا رہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کے اندر بسر کرتا رہے، ساری زندگی نمازوں سے کنارہ کش ہو کر رہ جائے۔ ایک بندہ ہے جو ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق بھی ادا کرتا رہا، بندوں کے حق بھی ادا کرتا رہا، کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں کی، کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کیا، ظالم مرا اسے کوئی پوچھ گچھ نہیں، مظلوم اگر چلا گیا اور وہ بھی، اس کو بھی کوئی داد رسی اس کی نہیں ہوئی تو پھر تو اس برابر ہو گیا نا، ظالم کی موجیں لگ گئی نہیں۔ قیامت کا واقع ہونا، وقوع قیامت، یہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کرے گا، پھر سارے لوگ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے، رب کی بارگاہ میں، اور پھر ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا اللہ کی بارگاہ سے، رب بندے کو کھڑا کر لے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا، اور حالت پتہ کیا ہوگی؟ میرے آقا نے ایک نقشہ کھینچا قیامت کا، رب العالمین کے محبوب حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا منظر ایسے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو حکم فرمائے گا، سورج سوا نیزے کے اوپر آ جائے گا، اور زمین کیا ہے، وہ تانبے کی بن جائے گی۔ آج تو سورج کی پیٹھ ہے نا ہماری طرف، میرے محبوب نے فرمایا اس دن یعنی قیامت کے دن رخ سورج ہماری طرف ہو جائے گا، سورج کا رخ ہماری طرف ہو جائے گا، سوا نیزوں کے اوپر آ جائے گا، تانبے کی زمین بن جائے گی، اور جب تانبے کی زمین بن جائے گی تو ہر بندے کو پسینہ آ رہا ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہوگا، اور رب العالمین بندے سے ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ فرمایا کہ وہ تو قیامت کے دن تو حساب ہوگا ہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو دنیا کے اندر ہی پکڑ لیتا ہے، دنیا کے اندر ظالم کی گرفت ہو جاتی ہے، رب العالمین آپ دنیا میں ظالم کو پکڑ لیتا ہے۔ تو ظلم کرنے سے پہلے ہر بندے کو سوچنا چاہیے، اور حدود اللہ توڑنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے، نماز قائم نہ کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے، لوگوں کا حق ادا نہ کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے اندر سستی کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہونا، اور رب یہاں پر بھی انصاف کر دیتا ہے۔ نمرود سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں تھا، فرعون سے بڑا ظالم تو کوئی نہیں تھا، حجاج بن یوسف سے بڑا تو ظالم کوئی نہیں تھا، لیکن رب نے جب ان کی پکڑ کی تو فرعون نے ظلم جو دنیا کے اوپر کیا، لاکھوں بچوں کو کیا کر دیا، قتل کروا دیا اس نے، اور 12,000 عورتوں کے حمل تھے، پیٹ میں بچے تھے جو اس نے ضائع کروا دیے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے آل فرعون کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس فرعون کی آل سے اسے نجات دی تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے گئے، پیچھے فرعون کی قوم ہے،
اب فرعون کی قوم پیچھے پیچھے ہے، اس کا لشکر پیچھے ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم آگے آگے ہے۔ دریا آیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہی عصا پانی کے اوپر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو دیکھیں معجزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ نہیں 12 راستے بنا دیے تھے اس دریا کے اندر۔ 12 راستے بنے نا، تو فرعون کی قوم بھی دیکھ لی پیچھے آگے، لشکر سارا آ گیا، موسیٰ علیہ السلام دریا کے اندر، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی دریا کے اندر، سارے دریا میں، اور راستہ بن گیا، جا رہی ہیں۔ فرعون یہ کہتا تھا کہ ہر چیز میرے حکم سے چلتی ہے، اب لوگوں نے پکڑ لیا، تو کہتا ہر چیز میرے حکم سے چلتی ہے۔ یہ تو دریا کے اوپر موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا ہے، عصا دریا موسیٰ علیہ السلام نے مار کو دریا نے راستہ دے دیا۔ اب کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں ہے، دراصل میں نے ہی دریا کو حکم دیا ہے کہ ان کو راستہ دے دیں، مجھے یہ بندے زندہ چاہیے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، چلو آپ پھر چل دریا کے اندر۔ فرعون کی قوم کہنے لگا تم بھی چلو، کہنے لگا نہیں پہلے آپ جاؤ، اگر آپ بچ گئے نا، تم بچ گئے تو ہم بھی آپ کے پیچھے چلے جائیں گے۔ فرعون چاہتے نہ چاہتے جب دریا کے اندر قدم رکھا، اس سے پہلے نا ایک دن جبریل امین فرعون کے پاس آئے تھے۔ فرعون کے پاس آیا حضرت جبریل امین اور آ کر کہنے لگے میں بڑی دور سے چل کر آیا ہوں اور مجھے یہ بتلائیں، ایک سوال لے کر آیا ہوں، ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، مجھے یہ مسئلہ سمجھا دیں۔ فرعون کہنے لگا پوچھو کیا مسئلہ ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرعون سے سوال کیا اور کہنے لگے مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندے کو نا ایک وقت کے لیے ایک ملک کی بادشاہی دے دی گئی، اس نے کہا بھی اتنے ٹائم کے لیے تم اس ملک کے بادشاہ ہو۔ اب جب وہ اس ملک کے اندر بادشاہ بن کے گیا تو اس نے جا کر وہاں تو پنجے گاڑ لیے، وہاں جا کر نافرمانی شروع کر دی، اپنے رب کا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو بتلائیں ایسا بندہ جس کو مخصوص وقت کے لیے بادشاہی دی گئی ہو اور وہ حد پامال کرتا ہو، نافرمانیاں کرتا ہو، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فرعون خود ہی کہنے لگا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اسے دریا میں غوطے دے دے کر مارنا چاہیے۔ جبریل امین کہنے لگے کہ اگر آپ یہ فتویٰ مجھے لکھ کر دیں گے تو بڑی بات ہوگی۔ کہنے لگا لے کر آؤ کاغذ۔ فرعون کہنے لگا حضرت جبریل امین نے کاغذ نکالا، اس کو دے دیا، یہ لے لکھ کے دے دیں۔ فرعون نے یہ ساری باتیں حضرت جبریل امین علیہ السلام کو لکھ کر دے دی۔ حضرت جبریل امین نے اپنی جیب کے اندر رکھی اور چلے گئے، اور یہ سنبھال کر رکھی حضرت جبریل امین نے۔ جب یہ وقت آیا نا، فرعون دریا کے اندر گیا، اور دریا کے اندر جب فرعون چلا گیا، درمیان کے اندر پہنچا، فرعون بھی پہنچا، فرعون کا لشکر بھی پہنچا، ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے پار چلے گئے۔ اللہ کا حکم آیا، جب رب کا حکم آیا تو دریا مل گیا۔ اب جبریل امین وہاں پر پہنچے ہوئے تھے، فرعون غوطے کھا رہا تھا نا دریا کے اندر۔ جب غوطہ لگا، اور پھر بندے کی فطرت ہے ڈوبنے والے کی، ایک دفعہ جب نیچے جاتا ہے تو اوپر کی طرف بھی آتا ہے، جب اوپر کی طرف آیا تو رولا ڈالا، شور مچایا، کہنے لگا مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ قوم کہنے لگی تم تو رب ہوتے تھے، تم تو کہتے تھے ہر چیز میرے حکم سے چلتی ہے۔ چیخے مارنے لگا۔ جبریل امین آئے، کہنے لگا چیخے نہ مارو۔ چیخے کیوں؟ کہنے لگا یہ دیکھ، یہ تیرا لکھا ہوا ہے، میرا لکھا ہوا، بس اب تو رو نا۔ اور پھر فرعون نے اس وقت توبہ کی، کہنے لگا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، بڑے کامل طریقے سے ایمان لے کر کہنے لگا میں ایمان لایا اس رب کے اوپر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، بنی اسرائیل کا بھی رب ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بھی رب ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ جبریل امین کہنے لگے نہیں نہیں، اب تیری توبہ کسی کھاتے کی، تیرا ایمان قابل قبول۔ اور نمرود سے بڑا بھی کوئی ظالم تھا دنیا کے اندر رب نے دکھایا۔ نمرود حضرت ابراہیم کا مقابلہ کیا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، کہنے لگا پھر پہلے اور باتیں کرتا رہا، جواب دیتا رہا اس کے، اس کا جواب نہ ہے، کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر دو جی، آگ کے اندر ڈال دو۔ رب نے ایک مچھر بھیجا، ایک مچھر یہاں بیٹھا ہوا تھا، چھینک آئی، یقین جانے وہ مچھر ناک کے اندر چلا گیا، دماغ کے اوپر جا کر بیٹھ۔ 400 سال حکومت کی، قیامت والے دن تو رب حساب لے گا ہی لے گا، ظالم کو رب یہاں پر بھی دکھلا دیتا ہے اور ہمیں دکھاتا ہے کہ ظلم کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ اللہ تعالیٰ جب حساب لینے پہ آتا ہے، بدلہ لینے پہ آتا ہے، زیادہ فوج نہیں بھیجتا، زیادہ فرشتے نہیں بھیجتا، صرف ایک مچھر کو مسلط کر دیتا ہے
اور وہ درباری مچھر کے ناک میں جانے سے پہلے، دماغ پر بیٹھنے سے پہلے اس کا آداب یہ تھے اس کے دربار کے، جو بھی آتا تھا پہلے سجدہ کرتا تھا، جو بھی آتا پہلے سجدہ ریز ہوتا، بعد میں کوئی بات کرتا۔ جب مچھر دماغ کے اوپر بیٹھا تو پھر ہوا یہ کہ اسی دربار کے اندر چھتر لٹکے ہوئے تھے، جوتے لٹکے ہوئے تھے۔ اب کوئی بھی بندہ آتا نا، وہ جوتا اتارتا اور 10 جوتے اس کے سر کے اندر مارتا تھا، 10 جوتے اس کے سر میں لگتے اور اسے سکون ملتا۔ مچھر تھوڑی دیر کے لیے اس کے دماغ کو چھوڑ دیتا اور لوگوں کے سامنے روتا۔ وہ رب ہونے کا جو دعویٰ کرتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو جس نے آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور آگ میں ڈالا بھی صحیح، اور رب ہونے کا جس نے دعویٰ کیا، وہ لوگوں کے سامنے روتا تھا، ہاتھ جوڑتا تھا، اللہ کے واسطے کوئی حکیم بتا دو، کوئی ڈاکٹر بتا دو، کوئی طبیب بتا دو، میرا علاج کر دے۔ 400 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے بندوں سے، انہی کے لوگوں سے 400 سال تک اس کے سر کے اندر جوتے میں رہے۔ قیامت میں تو حساب جو ہوگا ہی ہوگا، رب یہاں پر بھی حساب لے لیتا ہے، یہاں پر بھی حساب لیتا ہے۔ تو فکر آخرت، یوم آخرت کا ایمان لانا قرآن کے اندر ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اے بندے آخرت کو مت بھولنا، آخرت پر ایمان لانا، اللہ کی بارگاہ میں تم نے جا کر کھڑے ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، آج تو ہمیں پرواہ نہیں ہے نا، ہم تو سوچتے ہیں بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت آئے گی جب حساب و کتاب ہوگا دیکھا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز 39 سال عمر ہوئی ہے، 39 سال۔ جب آخری وقت آتا ہے نا تو اس کی بیوی پاس بلاتی ہے، اب بیوی پاس جاتی ہے اور جا کر بیٹھتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ اب آخری وقت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس کی اہلیہ جا کر کہتی ہے، حضور آپ تو کچھ ہمارے لیے چھوڑ کر نہیں جا رہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جا رہے، ہمیں لگتا تو نہیں کہ آپ چلے جائیں گے تو پیچھے ہمارا گزر و بسر ہوگا۔ آپ فرمانے لگے میرے بچوں کو بلواؤ تو صحیح نا، میرے بچوں کو بلواؤ۔ بچے آ گئے، کہ بچہ آیا، دوسرا آیا، سارے بچے پاس آ کر بیٹھ کے بچوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے تمہارا باپ بڑا بزدل تھا، تمہارا باپ آخرت سے ڈر گیا تھا، اللہ کے انصاف سے ڈر گیا تھا، فکر آخرت تمہارے باپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، میں بزدل تھا، تمہارے لیے خزانے نہ چھوڑ کر جا سکا، میں بزدل تھا، تمہارے لیے جائیدادیں نہ۔ یہ بادشاہ تھے وقت کے بادشاہ، اور عام بادشاہ نہیں تھے کہ جسے ہر وقت ڈر رہتا ہو کہ ابھی میں اتر جاؤں گا، ابھی نہ۔ جب خلیفہ بنتا تھا پھر آخری سانس تک کیا بنتا تھا جی؟ انہیں پتا تھا کہ میں خلیفہ ہوں، میں بادشاہ ہوں تو میں ہی بادشاہ ہوں، باوجود اس کے کوئی جائیداد نہیں۔ بچوں کو یہ کہنے لگے، میرے بیٹے تیرا باپ بزدل تھا جو آخرت سے ڈر گیا، تیرے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دے سکے، تیرے باپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنی اولاد کے لیے جائیدادیں بنا سکتا، تمہارے باپ کے اندر یہ پاور نہیں تھی کہ آخرت کو بھلا دیتا، مجھے معاف کر دو میں تمہارے لیے کچھ نہ بنا سکا۔ بیٹوں نے ہاتھ چومے، اولاد ہاتھ چوم کر کہنے لگی، اے ابا جان آپ نے ہمارا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے، اور دوسرے لوگ بھی گزرتے ہیں تو لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ بادشاہوں کی اولاد باقیوں کی گزرتی ہے تو لوگ انگلیاں کرتے ہیں، لیکن جب ہم گزرتے ہیں تو ہمیں سلام کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو عمر بن عبدالعزیز اللہ سے ڈرنے والے کا بیٹا آ رہا ہے، یہ دیکھو واقعی خلیفہ کا بیٹا آ رہا ہے۔ اور یہ عمر بن عبدالعزیز بڑے پیارے تھے، بڑے سونے تھے، لیکن جب خلافت ملی کپڑے بھی اسی طریقے سے نہیں پہنے، باندیاں بھی نہیں رکھی، ہر چیز چھوڑ چھاڑ، یہ یوم آخرت تھی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر، میرے آقا نے فرمایا کہ صدیق وہ ہستی ہے کہ جس نے جو احسان کیا میں نے ساروں کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ صدیق کے احسان کا بدلہ اللہ قیامت کے اندر دے گا، قیامت میں اللہ تعالیٰ صدیق۔ اور صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ لوگوں سے کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ رب میرا حساب نہ لے، میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں، میں حساب نہیں دے سکتا، میں اللہ کی بارگاہ۔ حالانکہ میرے آقا نے فرمایا کہ صدیق میرا جس طریقے سے غار میں ساتھی تھا، حوض کوثر پر بھی کیا ہوگا میرا۔ اور میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کو ایک ہی جانب رکھا ہوا ہے، دائیں جانب، عمر فاروق کو بھائی جانب رکھا ہوا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں، ایک جانب صدیق اکبر ہے، دوسری جانب عمر فاروق ہے، صحابہ بیٹھی ہوئے ہیں، یہ اصلہ تو بڑے حسن و جمال کے ساتھ اور بڑے دبدبے کے ساتھ بڑے پیارے انداز میں آ رہے ہیں۔ صدیق دائیں ہیں، عمر بائیں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تم تو یہاں نظارے کر رہے ہو، قیامت میں بھی صدیق دائیں ہوگا، عمر بائیں ہوگا، میرے قیامت میں دن بھی ہم اسی طریقے سے کیا آئیں گے، اسی طریقے سے آئیں گے صدیق۔ اور وہ صدیق کہتا ہے یارو میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میرا حساب نہ لے، یارو میں حساب دینے کے قابل ہی نہیں ہے، میں کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور تشریف لائے اپنے گھر میں،
बड़े खुश थे, बड़े खुश थे। और आका इतने खुश थे, जल्दी जल्दी आए, कोई चीज़ उठाकर वापस जाने लगे। मैं आगे चली गई, या रसूलल्लाह आज तो मैं नहीं जाने दूंगी आपको। आका ने फरमाया आयशा मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा को फरमाया ऐ आयशा मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। या रसूलल्लाह लोग तो आते ही रहते, आज मेरी बात सुनकर जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा बताओ क्या बात है। सैयदा आयशा ने पता क्या बताया, अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे बाप ने मुझे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था जिस दिन रसूलुल्लाह खुश हो मेरे लिए बख्शिश की दुआ करवा देना। या रसूलल्लाह आज आप खुश हैं, आज आपका दरिया रहमत जोश के अंदर है, मैंने देखा आज आपके चेहरे अनवर पर खुशी के आसार हैं, मुझे अपने वालिद की बात याद आ गई। या रसूलल्लाह पहले मेरे लिए मेरे बाप के लिए दुआ कर दें फिर आप चले जाए। आका ने हाथ उठा दिए, देखे मेरे आका हाथ उठाए। मेरे आका ने दुआ की ऐ अल्लाह तेरा नबी दुआ करता है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू बकर को और उसकी बेटी आयशा को इज्जत वाली जिंदगी अता कर। मालिक कल कयामत वाले दिन इनके हिसाबों किताब में आसानी पैदा कर देना। फिर मेरे आका ने दुआ की मालिक आसानी नहीं सिद्दीक को भी और उसकी बेटी को भी बगैर हिसाब के जन्नत अता कर देना। मेरे आका ने दुआ की तो आयशा पहले रो रही थी, मुस्कुरा पड़ी, रास्ता छोड़ दिया। मेरे आका जाने लगे ना, दरवाजे सुने तवज्जो रखें, मेरे आका जाने लगे ना तो दरवाजे से वापस आ गए। वापस आए, अम्मा आयशा कहती या रसूलल्लाह अब वापस क्यों आए, एक बात बताने के लिए आया। सुने एक बात बताने के लिए आया हूँ। या रसूलल्लाह क्या बात। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे ऐ आयशा तू खुश होगी दुआ के ऊपर। या रसूलल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मैंने तेरे अब्बा के लिए दुआ की तू खुश होगी है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ी खुश होगी हूँ। मेरे आका फरमाने लगे ऐ आयशा मुझे अपने रब की कसम जो दुआ तुम्हारे लिए मैंने की है ना, मैं रोजाना 2 दफा अपनी उम्मत के लिए करता हूँ। ये दुआ जो दुआ मैंने तुम्हारे लिए की है मैं रोजाना 2 दफा किसके लिए करता हूँ, अपनी उम्मत। उम्मती उम्मती लब पर जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाख सलाम। ये तो तुझे नबी मिला, ये ताजदार अंबिया मिला। फरमाया आयशा तू खुश हो रही है, सुन मैं दिन में 2 दफा अपनी उम्मत के लिए यही दुआ करता हूँ, दिन में 2 दफा अपनी उम्मत के लिए। और उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दुआ का कहते हैं, मौला अली भी दुआ का कहते हैं मेरे लिए दुआ करो मैं रब मेरा हिसाब ना ले, मेरे लिए दुआ करो रब मेरा हिसाब ना ले। हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं मैं सेने हरम के अंदर था, रात का वक्त था, रात का वक्त है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, या अली। रात का वक्त था, खैर मैं तवाफ कर रहा था, तवाफ बहुत रात बीत गई। मैं साइड पे चला गया, मैं बैठ गया साइड पे जाकर। मैं जब साइड पे जाकर बैठा ना तो जब रात हो गई तो एक शख्स की आवाज़ आई तो वो शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था। कह रहे मीठी आवाज़ थी, दर्दनाक आवाज़ थी। कह रहा था मालिक मैं हिसाब किताब देने के काबिल नहीं हूँ, मालिक तू मुझे बख्श देना, बगैर हिसाब किताब के बख्श देना। मालिक मेरे पास नेकियां नहीं है मैं जो तेरी बारगाह में लेकर आऊँ। मालिक तू मेरा हिसाब ना ले, मालिक तू मेरा हिसाब ले भी सही तो तन्हाई में मेरा हिसाब लेना। रोने लगे, फिर रोने लगे, मैं हिसाब देने के काबिल नहीं मालिक, फिर भी तू अगर देखे कि मेरा हिसाब लेना मालिक तन्हाई में लेना, अलहदगी में लेना मालिक रोने लगे, हिचकियां बंद गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर अर्ज करने लगे मालिक तेरा फरमान है जो तेरी बारगाह में आए माफी मांगे तो उसे माफ कर देता है। मालिक मैं मस्जिद में नहीं गया, मैं अपने घर में मैंने माफी नहीं मांगी, मालिक मैं तेरे घर में काबतुल्लाह में आकर माफी मांगता हूँ, मालिक मुझे माफ कर देना। और माने ये रोने लगे। हसन बसरी कहते हैं मैं सुन रहा था, अचानक दुआ करते करते चीख निकली, धड़ाम से नीचे गिर गए और मुझे आवाज आई गिरने की। मैं उठा, मैंने कहा मैं जाकर संभालता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ कोई गुनहगार है, अल्लाह की बारगाह से माफी मांग रहा है, कोई गुनहगार है उससे अपने गुनाह याद आ रहे हैं, कोई गुनहगार है अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ है। हसन बसरी कहते हैं मैं जाने लगा कि चलो मैं इस गुनाहगार के लिए दुआ कर देता हूँ, मैं भी दुआ कर देता हूँ। हसन बसरी कहती हैं मैं गया, वो सेने हरम में गिरा हुआ नीचे बेहोश पड़े हुए थे और उनकी जुल्फें उनके चेहरे के ऊपर थी। कह रहे हैं कुर्बान जाए, मैंने जब उनकी जुल्फों को हटाया मेरी चीख निकल गई, यार ये कोई गुनहगार तो नहीं है, ये कोई पापी तो नहीं है। मैंने देखा, हसन बसरी कहते हैं जुल्फे हटाकर कोई और नहीं था, वो शहजादा हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे।
میری چیخیں نکل گئی. امام زین العابدین اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مالک تم مجھ سے حساب نہ لینا. میری چیخ نکل گئی, ہوش آیا, مجھے دیکھ لگے, میں نے ان کو دیکھا, میں نے ہاتھ جوڑ دے شہزادے. جب انہوں نے یہ کہا حسن بصری میرے لیے دعا کر, امام زین العابدین کہنے لگے, حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ دے, میں نے کہا شہزادے آپ کے اشارے سے تو اللہ امت کی بخشش فرمائے گا, آپ کے اشارے سے تو کوئی جہنمیوں کو جنت ملے گی, آپ کے اشارے سے تو لوگ جنت کے اندر جائیں گے, آپ کے اشارے سے آپ کی یہ حالت کہ نہیں میں حساب دینے کے قابل نہیں ہے, تو میرے دعا کر نا, تو میرے لیے دعا کر. امام زین العابدین فرما رہے ہیں تو میرے لیے دعا کر کہ اللہ میرے بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا کر دے, بغیر حساب و کتاب کے. حسن بصری سے دعا کروائی. امام حسن بصری نے ہاتھ کھڑے کر کے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی, مالک تیرے رسول کا نواسا ہے, سیدہ فاطمہ کا شہزادہ ہے, امام حسین کا شہزادہ ہے, امام علی مقام کا لگتے جگر, مالک کرم فرما, یہ فضل مانگتا ہے تو اسے فضل ہی عطا کر دے, تو اس کو فضل عطا کر. یہ ہمارے بڑے تھے جو فکر فرمایا وہ بالآخرت ہم یوقنون, ایمان والا تو ہے ہی وہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے, یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ہماری حالت یہ ہے, ہم کہتے ہیں نہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھا جائے گا بھائی؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جب قیامت جو مر گیا بس اسی کے لیے موت ہے, ہم سمجھتے بس جو چلا گیا اسی کے لیے موت ہے. ہم کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو دیکھا جائے, کیا دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں آگ لگے گی دیکھا جائے گا, جب جسم میں کیڑے پڑیں گے تو دیکھا جائے گا. یہاں ہم دیکھ نہیں سکتے, جب قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, جب کسی چیز کی روشنی نہیں ہوگی جب دیکھا جائے گا. قیامت والے دن جب حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, حساب و کتاب نہیں دے سکیں گے, جب دیکھا جائے گا. اب نمازیں قضا کریں گے, سمجھائیں گے تو کہیں گے دیکھا جائے گا, فرشتے ہتھوڑے ماریں گے تو دیکھا جائے گا. قیامت والے دن جب بھاگ رہے ہوں گے نیکی نہیں ملے گی, ماں کے پاس جائیں گے نیکی نہیں ملے گی, بھائی کے پاس جائیں گے نیکی نہیں ملے گی, میزان عمل میں نیکیاں کم پڑ جائیں گی اور کہیں سے نیکی نہیں ملے گی, تو پھر دیکھا جائے گا. ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا. حساب و کتاب جب دے نہ سکیں, قبر کے اندر دیکھیں, منکر نکیر آئیں گے, ہیبت ناک آواز کے ساتھ کھڑا کر کے بٹھا دیں گے, پوچھیں گے مر ربوں کا, تیرے رب کو, انہیں جواب نہیں آئے گا, دیکھا جائے گا. مہدینوں کو جب کہیں گے جواب نہیں آئے گا, پھر دیکھا جائے گا. اللہ نہ کرے رب نے فرما دیا قبر کو کہ اس کو جکڑ لو, اس کی ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب کیا کر دو, گاڑ دو. جب پسلیاں ایک پیرست ہو جائیں گی ایک سے دوسری جانب, بتائیں جب دیکھا جائے گا. پل صراط کے اوپر جب چلیں گے اور ہم دیکھ رہے ہوں گے اپنی آنکھوں سے, لوگ کٹ کٹ کر گرے ہیں, ہماری باریں ہیں, اس وقت خوف کا عالم ہوگا, تو بتائیں اس وقت دیکھا جائے گا. ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا. زندگی اپنی مرضی سے گزاریں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو فراموش کر دیں. سارے لوگ سمجھائیں, علماء سمجھائیں, نہیں بھائی آؤ, کہہ رہے ہیں نہیں مولوی کہتے رہتے ہیں. پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے تو پھر دیکھا جائے گا. یقین کرے کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا, کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت بالکل حق ہے, قیامت بالکل حق ہے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے, ہمیں آخرت ہے, فکر آخرت ہے. ہم نے ہر چیز کی فکر کی, اپنی اولاد کی فکر کی, اپنی نوکری کی فکر کی, اپنے پیسے کی فکر کی, اپنی جائیدادوں کی فکر کی, اپنے گھر بار کی فکر کی, اپنی دنیا کی فکر کی. اللہ کے واسطے آج ایک فکر اپنی زندگی میں اور بھی شامل کر لو, فکر آخرت. آج کے بعد ہم نے آخرت کی بھی فکر کرنی ہے, ہم نے آخرت کے بارے میں سوچنا ہے, ہم نے آخرت کو بھی ترجیح دینی ہے. کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے بندے سوچ, تو نے کل کے لیے کر کے کیا رکھا ہے, اے بندے تو نے تیاری کیا کر کے رکھی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ, ان لوگوں جیسا نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا, مت ہونا ان لوگوں جیسا. کیوں؟ فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دو گے تو فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ بھی تمہیں بھلا دے گا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تم نافرمانوں کی فہرست میں چلے جاؤ گے, اور جب نافرمانوں کی فہرست میں چلے گئے تو پھر یہاں پر بھی ناکام ہے اور وہاں پر بھی کیا ہے جی, ناکام ہے, وہاں پر بھی ناکام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے, فکر آخرت. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. یقین جانے فکر آخرت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی سکون ہو رہا اور آخرت میں بھی سکون ہوگا. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.